افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا ہم اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ آج گفتگو ہم کریں گے نیت کے سلسلے سے، اس لیے کہ کوئی بھی کام جب انسان انجام دیتا ہے تو خاص کر جو یعنی شریعت والے ہیں تو اس میں نیت کا کتنا زیادہ رول ہوتا ہے، یا دنیاوی کام میں بھی بہت سے ایسے ہیں تو اس میں نیت کس حد تک اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور نیت کا ہر انسان کی زندگی میں کسی کام کے لیے کرنا کتنا ضروری ہے۔ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید کی روشنی سے ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ نیت کا بڑا رول ہے، لیکن آپ پھر بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ قرآن مجید کی روشنی سے کہ کیا نیت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں کوئی کام بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ جی، اب یہ انسان مقصد اس کا جو بھی ہو، دنیا ہو یا دنیا سے ہٹ کے ماورائے دنیا آخرت ہو، اس کی فکر، اس کا سوچنے کا انداز، جسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں، جو بھی ہو، لیکن بغیر نیت کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ ہر کام میں انسان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ عقل و فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام اور قرآن یعنی قرآن مجید اور دوسرے یعنی قرآنی زندگی اور قرآن سے ہٹ کے جتنی بھی زندگی ہے، ان دونوں زندگیوں میں بنیادی فرق نیت کا ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ قرآنی زندگی نے سارا دار و مدار اپنی زندگی کا، عمل کا نیت پر رکھا ہے۔ دوسری زندگیوں میں جو انسانوں کے لیے لائی گئی ہیں اس میں نیت کا اتنا دخل نہیں ہے، بہت لو پرسنٹیج ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے قرآن کو لانے والے ہمارے نبی کریم نے یہ فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے۔ تو نیت کی اہمیت مکتب قرآن میں، قرآنی زندگی میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے اس کی نیت کو ہی جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو بہت سے ایسے کام ہیں جو خود اپنے آپ میں اچھے ہیں، یعنی وہ صحیح۔ کام اچھا ہے، انسان کرے تو بہت اچھی بات ہے، تو کیا اچھے کام کو کرنے میں بھی نیت کا یعنی لانا ضروری ہے؟ قرآنی زندگی میں صرف کام کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی اور قرآنی زندگی میں فرق یہی ہے۔ دنیاوی زندگی کو گزارنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کام اگر اچھا ہے تو کافی ہے، کرنے والا چاہے جو بھی ہو۔ اچھا، لیکن قرآنی زندگی میں کام کے کرنے والے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں، دنیا میں الگ الگ مقصد کے تحت کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ جو بھی کام انجام دیتا ہے اس کے مقصد کو آپ جائیں گے کہ الا ماشاء اللہ کتنے آپ مقاصد نکال سکتے ہیں۔ بھئی ایک بنیادی طور پر جو اصولی طور پر بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف انسان اپنی خواہشات، اپنی دنیاوی مادی خواہشوں کے لیے کاموں کو انجام دیتا ہے، حیوانوں کی طرح۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جن کی زندگی کا مقصد صبح اٹھ کر کام پہ جانا ہے، شام کے پیسے کو کما کے لانا ہے، رات میں کھانا ہے، سو جانا ہے، پھر اگلے دن وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیاوی ضرورتوں کو انجام دینے کے لیے بہت سے لوگ اپنے زندگی کو، قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صرف اپنی ضرورتوں کو نہیں، کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو سماجی ضرورتوں کو، سماجی ورکر کہے جاتے ہیں، سوشل کہے جاتے ہیں کہ بھائی سوشل ورکر۔ تو یہ سماجی ورکر جو ہوتے ہیں، جو سماج کے لیے محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔
جی جی لوگوں کے درمیان جا کے جو ان کے اندر ایک حص پائی جاتی ہے، انسانیت کی حص پائی جاتی ہے، اس انسانیت کی حص کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بیدار کرتا ہے اور جاتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اب اس کو کچھ اور لینا دینا نہیں ہے۔ لوگوں میں تعریفیں ہو گئیں، لوگوں میں اس کے نام کا بورڈ لگ گیا، لوگوں میں جو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے بس یہ ہے۔ یعنی کچھ ایسے بھی انجام دیتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جی جی ایسے بھی انجام دیتے ہیں۔ صحیح۔ مثلا ایک ماں جو اس کے اندر ایثار اور فداکاری کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ بھی انسانی ضرورت کے تحت ہے۔ جو اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے، اس ماں کی ممتا اور محبتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن اپنے بچے کو سیر کر دیتی ہے۔ یہ جو ماں ہے، اور اس طریقے کے دوسرے جو انسانی احساس اور عاطفے میں اور محبتوں میں ڈوب کر جو انسان کاموں کو انجام دیتا ہے، جہاں اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال دیتا ہے، اپنے وقت کو دوسروں کے لیے لگا دیتا ہے، اپنے مال کو دوسروں کے لیے لگا دیتا ہے، کسی بیمار کی مدد کرتا ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ذاتی خوشی ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن انہی کاموں میں اگر انسان خدا کے لیے انجام دے رہا ہے، نہ یہ کہ صرف اپنے احساسات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، بہت سی مثالیں قصہ اللہ کی مثالیں اس پر قائم کی جا سکتی ہیں۔ ان سب کاموں میں اگر رنگ خدائی آ جائے، نیت خدائی ہو جائے، تو یہ ماں کی محبت جو معراج پر ہے، اگر یہی سوچ لے انسان، ایک ماں یہ سوچے کہ ہم اپنے بچے کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا خدا اسی سے راضی ہے، صرف نیت آ گئی خدا۔ واہ۔ مریض کو بیمار ہاسپٹل لے جا کے بیمار کو ہم پورا ٹریٹمنٹ دے کے اس کو صحیح کروا رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ اس سے ہمارا خدا راضی ہے۔ سوشل ورکر، سماجی ورکر انسان بن رہا ہے یہ سوچ کے کہ اس سے ہمارا خدا راضی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جب منزل آتی ہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو اسی جگہ سے نیت کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری دنیا میں نیت کہاں ہے اور ہمارے قرآنی زندگی میں نیت کا کیا رول ہے۔ جی جی۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ انسان تو بہت طرح کے ہیں، تو کس انسان کا عمل یا کس انسان کی نیت قابل قبول ہے؟ کیونکہ اچھے بھی انسان ہیں، برے بھی انسان ہیں، کچھ برے انسان اس لیے بھی کام کر رہے ہیں اچھا کہ ان کا کچھ مقصد ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ مختصراً تو یہ بات ہماری باتوں سے شاید سامنے آ گئی، ہر وہ کام جو انسان خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، نیت صرف اور صرف خدا کو خوش کرنا ہے۔ اگر انسان صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے تو یہ نیت قابل قبول ہے، 100% قابل قبول۔ دنیا میں سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں لیکن اس میں کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے، لیکن ایک وہ انسان ہے جو قرآنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی نگاہ میں صرف خدا کو خوش کرنا مقصد ہے، لوگ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں۔ امام خمینی جب انقلاب لائے ایران میں تو اس وقت پوری پبلک مجمع درود بر خمینی، سلام بر خمینی کا نعرہ لگا رہی تھی۔ امام خمینی نے اسی جگہ پر قرآنی حکم کے مطابق کوئی بات کہنی چاہیے، کچھ ساتھیوں نے انہیں منع کیا، نہ کیجیے آپ، اچھا یہ جو پبلک آئی مخالف ہو جائے۔ انہوں نے اشارہ کیا، کہا یہ پبلک ابھی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ سب آپ پر درود و سلام کہہ رہے ہیں۔ کہا اگر یہی عوام، یہی پبلک ابھی مجھے مرد آباد کہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں صرف حکم خدا کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جی جی جی۔ یہ تو ایک عام نائب امام ہے، ائمہ معصومین کی زندگی ہے، انبیاء کرام کی زندگی کتنی بالا تر ہے کہ صرف اور صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے اگر کام کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو چیزیں خداوند عالم تک پہنچائی جا رہی ہیں اس پر ہم کو، یعنی اگر خدا کو راضی کرنے کے لیے انسان کا، قرآن مجید آیا کس لیے ہے؟ ایسے انسانوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو خدا کے لیے قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ وسبل السلام، سبل السلام۔ قرآن مجید آیا ہے، یعنی یقیناً بالیقین اللہ کی جانب سے یہ کتاب مبین آئی ہے،
نور اور کتاب آئی ہے. کس لیے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت کرے جو خدا کی پیروی کر کے جو اس کی مرضی کو طلب کرنا چاہتے ہیں. من اتبع رضوانہ، جو خدا کی رضوان کو طلب کرنا چاہتے ہیں، جو سلامتی کے راستے کو چاہتے ہیں، راستوں کو چاہتے ہیں. سبل السلام، یہ قرآن ان کے لیے رہا، یعنی جس کی نیت رنگ خدائی رکھتی ہے قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے. جی جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے کون ہے جو اپنے نفس کو خدا کی مرضی کے لیے بیچ دے؟ رضائے پروردگار، جان رہے یا نہ رہے، مرضی پروردگار مل جائے، اس کے لیے سو گئے. جی جی. بہترین عمل دو گروہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. ایک ایسا گروہ ہے، ایسا گروپ ہے کہ جو فساد پیدا کر کے اپنی برتری کو قائم کر کے اپنے آپ کو سب کچھ دکھانا چاہتے ہیں. فساد کا راستہ اختیار کیا انہوں نے، غلط راستہ اختیار کیا ہے، اور اس غلط راستے سے، غلط فساد کے راستے سے اپنے آپ کو اعلیٰ و برتر بنانا چاہتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو صرف اور صرف خدا کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، کہ جب خدا کی راہ میں قدم بڑھائیں خدا انہیں اعلیٰ و برتر، انتم الاعلون، خدا کہہ رہا ہے تم برتر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مرضی خدا کے لیے تم نے آگے بڑھایا. تو ان نیتوں کے مقابلے میں جہاں پر یہ اچھی نیتوں کا بیان کیا جا رہا ہے، خدا نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھی نیت نہیں، بری نیتوں والوں کا بھی انجام بیان کر دیا ہے. ایسے افراد جو مرضی پروردگار کے خلاف جاتے ہیں ان کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تم نے کیا کیا ہے؟ تم ظاہر بظاہر اعمال انجام دے رہے ہو، تم چھپا کے اعمال کر رہے ہو، سب خداوند عالم کو معلوم ہے. تمہارا حساب خداوند عالم انہی کے ذریعے کیا رہے گا جو تمہارے دل میں کچھ ہو، ظاہر میں کچھ ہو تو تمہارے دل کے مطابق عمل کرے گا. تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کے سامنے پہنچانے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حساب کرے گا کہ تمہارے بری نیت اور برے عمل کا نتیجہ تمہیں ویسا ہی ملے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، خدا تمہارا مواخذہ جو تم قسمیں کھاتے ہو اس کے مطابق نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تمہارا دل حاصل کرتا ہے اس کے مطابق تمہارا حساب کرے گا، اپنی گرفت میں لے گا. آیت کا آخری جملہ بتا رہا ہے کہ نیتوں پہ حساب ہوگا. بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل میں، نیت دل سے ہوتی ہے. یعنی عمل چاہے کتنا بھی اچھا آپ کر رہے ہوں، نیت کیا ہے؟ نیت دیکھی جائے گی. ہے نیت انسان کی. ہم نے کتنا ہی کام اچھا کیا ہو لیکن نیت اگر ہماری اچھی نہیں ہے، دیکھیے حسن فعل کام کا اچھا ہونا قرآن مجید کی روشنی میں کافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ حسن فاعل ہم کرنے والوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے. جی جی. اچھا یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کیا نیت کا رشتہ عمل سے تکوینی ہے، یعنی عمل پر اثر پڑتا ہے ہماری نیتوں کا، اچھا ہو یا بری ہو یا جیسا بھی؟ بہت اہم سوال ہے یہاں پر. کیا واقعاً عمل پر نیتوں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی یہ بات آپ کے سوال میں واضح کر رہی ہے کہ جان لو ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو جیسا چاہے طے کر لے ویسا ہو جائے گا. یہ کوئی قراردادی اور معاہدے والی چیز نہیں ہے کہ جیسے طے کر لے. انسان کی روح، اس کا دل، اس کی نیت نتیجے کو وجود میں لاتی ہے. اچھا. جو انسان کی نیت ہوتی ہے گویا اس سے پیدا ہوتا ہے عمل. یعنی کوئی بھی کام اگر بغیر نیت کے کیا جا رہا ہے تو وہ بالکل ایک مردہ ہے، لاش جسے کہتے ہیں کہ مردہ لاش، وہ زندہ لاش ہے جس کا کوئی اثر نہیں، بے فائدہ ہے، بیکار ہے. نیت کا ہونا، وہ بھی صحیح نیت کا ہونا، ہر کام کو مقبول بناتا ہے، ہر کام کو باثر بناتا ہے، ہر کام کو قابل قبول بناتا ہے. جی جی جی. سورہ بقرہ کی
272 نمبر آیت میں ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یہ تم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو. یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن نیت انسان کی کیا ہے؟ کوئی اور نیت نہیں ہے سوائے خدا کی مرضی اور خدا کو طلب کرنے کے. جی مال اپنا دے رہا ہے، اچھا کس کو دے رہا ہے؟ اپنے عزیزوں کو دے رہا ہے، اپنے جاننے والوں کو دے رہا ہے. یہاں تو اپنا ہی فائدہ ہے نا سب کچھ. لیکن نیت صرف کیا ہے؟ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، سوائے وجہ خدا، یعنی خدا کو راضی، خدا کو سامنے رکھ کے. یعنی یہ انفاق جو کر رہا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن مرضی پروردگار کو طلب کرنے کے لیے اس کے خلاف نہیں جا رہا ہے انسان. واہ. تو نیت کا اثر ہے، مرضی پروردگار کو حاصل کرنا ہے. اگر خدا کی مرضی کو نہیں حاصل کرنا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. اس آیت میں ایک قانون، عام قانون، جنرل قانون، ایک کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی کام اللہ سے ہٹ کے کیا جائے گا وہ شیطان کے ساتھ ہوگا. شیطان بدترین ساتھی ہے. یعنی جو لوگ کام کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اموالہم رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. جی بھئی ہم کو الیکشن تو نہیں جیتنا ہے ہاں کہ ہم بڑے بڑے بینر لگائیں اور پھر ہم بتائیں. اور ہوتا بھی اور برحق ہے، صحیح ہے، منطقی ہے، لاجیکل ہے کہ وہ انسان جو سماج میں الیکشن جیتنے کے لیے، کیونکہ الیکشن جیتنے کا مقصد خدمت کرنا ہے تو پھر اسے تو دکھانا ہے. لیکن وہ انسان جو صرف اور صرف اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ کیوں دکھایا؟ رعاء الناس، پھر وہ دکھانے کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ مسجد بنوانے کے بعد اس کا نام لکھ دیا جائے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ راشن بانٹنے کے بعد اس کا نام لکھ دیا جائے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا گھاٹا کرتے ہیں. رعاء الناس یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے لا یؤمنون باللہ، اللہ پر یہ ایمان نہیں رکھتے، اسی لیے تو لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. نہ والیوم الآخر، انہیں قیامت میں آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، اسی لیے تو لوگوں کے سامنے سب کچھ ظاہر کرنا، دکھانا ہے. اور یہ بات سوچتے نہیں ہو وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. یہ کیونکہ خدا کو نہیں طلب کر رہے ہیں تو شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ بدترین ساتھی ہے. بھائی یہ انسان کی نیت ہی ہے کہ جو انسان کو کامیاب بنا رہی ہے. مال تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو تب بھی تمہارا مال جا رہا ہے، چاہے اللہ کی مرضی کو طلب کرنے کے لیے کرو تب بھی تمہارا مال جا رہا ہے. ہر دو صورت میں تو خرچ ہو رہا ہے. لیکن اگر دکھاوا نہ کر کے صرف اور صرف اپنے نام کو پیچھے رکھ کے صرف خدا کے لیے انسان کام کر رہا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کس نے دیا، جو بھی کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی مرضی کے لیے کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو خدا نے کہا ہے یہ فلاح یافتہ ہیں، نجات یافتہ ہیں. یعنی نیت ہی پر سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. نیت کیا ہے ہماری؟ جی انسان کے لیے ان آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، قرآن اگر فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. وہ لوگ جو زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں، جو اپنے خیرات کو ادا کرتے ہیں، کس کو؟ ذَا الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دیتے ہیں، ان کا حق دیتے ہیں. مسکین کو دیتے ہیں، واقعی نادار ہے، لاچار و نادار ہے، نہیں ہے اس کے پاس کچھ. ابن سبیل سفر میں آیا تھا، اس کے وطن گاؤں میں تو بہت کچھ ہے، لیکن یہاں بیچارہ آ کے مشکل میں گر گیا ہے، پھنس گیا ہے. اس کی مدد کرتے ہیں. ذالک خیرٌ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے خاطر کام کو انجام دیتے ہیں. یریدون وجہ اللہ، جو اپنے پروردگار کی مرضی کو طلب کرنا چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. انہی کے لیے کامیابی ہے. نیت صرف خدائی ہے اور کچھ نہیں، تو یہ عمل کامیاب ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مُضْعِفُونَ. جو کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو
اس سے صرف اور صرف اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہو تو یہ بات جان لو کہ تم ہی وہ ہو کہ تمہارے عمل کو خداوند عالم کئی گنا بڑھا کر قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ تم نے یہاں پر 100 روپے کی زکوٰۃ دیا ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ یہ 100 روپیہ 1000 نہیں ہوگا، 10,000 ہوگا، کتنا بڑھ جائے گا ہمیں پتہ نہیں ہے، خدا جانتا ہے۔ بھئی اللہ کے خاطر اگر کام کو کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے کام کیا تو آج پوری دنیا اس کام کو جانتی ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جب یہ انجام دیا گیا تھا کام تو اس شب کی تاریکی میں سناٹے میں نہ کوئی میڈیا، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی سوشل نیٹ ورک، کچھ نہیں تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ فقیر آیا لے کے گیا، مسکین آیا تھا، یتیم آیا تھا، فقیر ان کو آیا انہوں نے دے دیا، اسیر آیا تھا۔ لیکن یہ عمل کیونکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اور صرف اطعام کیا ہے، کھلایا ہے اللہ کی خاطر، تو اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کر کے سب تک اطلاع پہنچا دی۔ تمہاری نیت خدا کے لیے کام کو کرنا ہے، اسی دنیا میں خدا تمہاری شہرت پیدا کر دے گا، اسی دنیا میں تمہیں عزت مل جائے گی۔ انسان کی نیت پہ ہی تو سب کچھ ہے۔ نیت یا بلا واسطہ ہوتی ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے کام کے انجام دیتا ہے، تو یہ کام انبیاء ائمہ معصومین نے کیا ہے بلا واسطہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کے۔ اور کبھی کبھی با واسطہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بندوں کے لیے استعمال کر کے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اتنا زیادہ خدا میں معصوم نہیں ہیں، عام بندے اتنا زیادہ خدا سے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے عمل کی جزا حساب ڈائریکٹ خدا اپنے پاس رکھتا ہے، کہ جب وہ مرتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں خدایا اس کے نام اعمال میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے جی، اور تو کہہ رہا ہے انہیں جنت میں لے جا۔ تو خدا آواز دیتا ہے اس کا عمل اتنا مخلصانہ اور نیت اتنی خالص تھی کہ صرف میرے لیے تھی کہ تم فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی، اس کے اعمال میرے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ تو نیت پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ جی، انسان بہترین دنیا کی زندگی گزار سکتا ہے نیت کی بنیاد پر۔ نیت ہی ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے، نیت ہی ہے جو انسان کو ناکام بناتی ہے۔ چلیے آقا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیپٹر کہا جائے ایک طرح سے یہ ٹاک شو جو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ناظرین، کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ مذہب کے نام پہ بہت خرچ تو کرتے ہیں، مگر چونکہ نیت ان کی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ خرچ بہت بڑھاتا ہے۔ کاش کہ وہ نیت صرف خدا کی طرف پلٹا دیتے ہیں کہ خدا تیرے لیے کر رہے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ نیت ہر عمل کے پہلے اور خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسے ہی بہت سے اور بھی پروگرام ہم لے کر کے حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔